إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مسلمان ان عالمی حالات کے تناظر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشیں، مکر، قتل و غارت، ایک اپنے ذہن میں سوال لے کر بیٹھتا ہے کہ آخر کب تک ہمارا یہ حال رہے گا، کب تک ہم اس طریقے سے ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے، کب نتیجہ نکلے گا، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب حالات تبدیل ہوں گے۔ یہ بہت سارے ایک سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں، ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ پریشان ہونے والے، سوال کرنے والے، یہ فکر کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت مسجد سے باہر نکل جائیے، اکثریت کی نہ یہ سوچ ہے، نہ یہ ذہن ہے، نہ ان کو فکر ہے، وہ اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں، اپنی موج مستی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ حالت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ تم پر ساری امت ایسے ہی ٹوٹیں گی جیسے کھانے والے ایک پیالے پر، ایک پلیٹ پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ تعداد کم ہوگی؟ فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی ہماری، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن حیثیت اور اوقات یہ ہوگی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ جو سیلابی ریلا آتا ہے پانی کا، اس کے اوپر جو کچرا، ساز و سامان، لکڑیاں، جن کی اپنی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی، سیلابی ریلا جہاں ان کو بہا کر لے کر جائے وہ کچرا وہیں پر جاتا ہے۔ تو حیثیت تمہاری یہی ہوگی کہ اوپر جھاگ کچرے کی طرح ہوگے بہت سے، لیکن تمہیں جہاں جس طرف چلوایا جائے گا اس طرف تم چل کر جاؤ گے، اپنی حیثیت، اپنے مقام کو خود تعین تم نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہارے ڈر رعب کو اٹھا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور تمہارے دلوں میں الٹا وہن کی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ذلت سے ہم آج دوچار ہیں اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسان جو کرتا ہے وہ چاہے اچھا ہو یا برا، اس کے اثرات اس کے اپنے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کے معاشرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اکیلے ایک نفس کے لیے خیر اور شر کا معاملہ نہیں ہوتا،
آپ کی نیکی کا اثر آپ کے علاقے پر، اس زمین پر جہاں آپ رہتے ہیں، اس ماحول پر جس ماحول میں آپ زندہ ہیں، سب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ شر کا بھی ہے، برائی بھی اسی طرح پھیلتی ہے، اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا قابل غور ہے، اس پر آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ سن لیجئے یہاں پر کہ ایک وقت آئے گا اذا تبایعتم بالعینہ، یہ سودی کاروبار تمہارا شروع ہو جائے گا۔ بیعینہ ایک سودی کاروبار کی شکل ہے، ہیلہ سازی ہے سود کو حلال کرنے کے لیے، سود کو جائز کرنے کے لیے۔ یہ ہیلہ ہے کہ بظاہر اس کی شکل اسلامی ہو، بظاہر اس کا طریقہ کار شرعی ہو، لیکن اندر سارا کھاتا، سارا حساب کتاب سودی ہو۔ تمہارے کاروبار کا طریقہ یہ سودی ہی ہوگا، بظاہر تم اس کو اوپر سے پالش کر کے اسلامی کر کے دکھاؤ گے۔ جب تم ایسا کرنے لگ جاؤ اور تم واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، اپنے جانوروں میں، اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ، یا کاروبار ہے انسان کے پاس، یا اس کی زمین ہے، جانور ہے، وترکتم الجہاد، اور تمہارا جہاد چھوٹ جائے، تم نے جہاد کو ترک کر دیا، تو سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ وہ ذلت کبھی ختم نہیں ہو سکتی جہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ کرنا ہو۔ اب جو مسئلے سے آپ اچھی طرح واقف ہو گئے، سوال جو ہے نا جہاں سے میں نے بات کر، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کب عزت ملے گی، کب مسئلہ حل ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ حل کیسے ہوگا؟ حل اسی طریقے سے ہوگا حتی ترجعوا الی دینکم، تم نے اور میں نے، یعنی ہم سب نے واپس اپنے دین کی طرف پلٹنا ہے۔ میں نے آج آپ کو اس مختصر سے وقت میں یہی سمجھانا ہے کہ دین کی طرف واپس کیسے آئیں گے، اور ہم کس طریقے سے نہیں آنا چاہ رہے یا نہیں آ پا رہے۔ پہلی چیز کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو عزت دلوانی ہے اللہ کے دین، کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو 56-57 اسلامی ممالک ہیں، یہ کافروں کی نظر میں اسلامی ممالک ہیں۔ ان کے ساتھ برتاؤ وہی ہوتا ہے جو رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم یہودی یا نصرانی بن نہ جاؤ، ان کے ملت و مذہب کو تم ان کے لیے جتنے سودے بازی کرتے رہو، خوش نہیں ہوں گے۔ ان کی نظروں میں یہ ممالک، یہ خطے مسلمان ہیں، لوگ جیسے بھی ہوں، وہ ان کو کافر نہیں سمجھتے۔ جہاں کہیں بھی مار پیٹ ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی حملے ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے، وہاں پر ہوتی اسلام کی بنیاد پر ہے۔ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے، 50 سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں، 50 سال کی تاریخ میں یہ سوویت یونین کے جو شیشان بوسنا تھے، ادھر برما، کشمیر، پھر افغانستان، آج میں فلسطین، کچھ عرصے پہلے عراق، لیبیا، شام، کہیں ایک علاقہ، ایک ملک آپ کو ایسا نظر آئے کہ جس طرح اس کو زمین سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو، تہس نہس کر دیا گیا ہو، نام و نشان مٹا دیا گیا ہو۔ اسلامی ملک کے علاوہ 50-60 سالہ تاریخ میں آپ کو کوئی بھی ملک ایسا نظر نہیں آئے گا جس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہوئی ہے۔ تھوڑی بہت جنگیں ہوتی ہیں، آج کل ہو رہی ہیں، ایک رشیا کی اور اس کے ساتھ ایک ملک ہے، تماشے تو لگے رہتے ہیں، لیکن صفحہ ہستی سے شہروں کے شہر مٹ جائیں، اسلام کی بنیاد پر ہے۔ پہلے اس سوچ کو اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیں۔ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ مسلمان، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم مسلمان اب وہ اس انداز کے عمومی مزاج کے رہے نہیں، اس کردار کے ہم رہے نہیں، ہم آپس میں بھی الجھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم باتیں آگے کر رہے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے کردار پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رب العالمین کا جو قریبی ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے، جب اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کافر تو اللہ کے دشمن ہیں، ان کا غلبہ کیوں ہے؟ وہ اللہ کے دشمن ہیں، لیکن دنیا میں ان کے پاس ترقی ہے، ہمارے پاس اللہ کی نافرمانی ہے۔ جنگیں ہم کوئی دنیا کی ترقی اور تعداد پر تو نہیں جیتا کرتے تھے، ہم تو جو جیتا کرتے تھے وہ ایمان کی بنیاد پر جیتا کرتے تھے۔ جب وہ ختم ہو گیا تو اب لڑو دنیا کے اسباب کے حساب سے، جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا وہ جو جنگ جیت جائے، جنگ جیت جائے۔ اللہ نے پھر آپ کو اور ہمیں چھوڑ دیا دنیا کے بنائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جو اس نے طے کیا ہے۔
جو دنیا کے اسباب ہیں کہ تھپڑ پڑے گا تو تکلیف ہوگی، اب اس کے حساب سے تکلیف سہو۔ اگر مومن ہوتے تو اللہ تعالیٰ نظام پھر تبدیل کرتا ہے، پھر فرشتے بھی آتے ہیں، پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ غیبی مدد جو دشمن کے دل میں تمہارا رعب ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ ڈر لگتا ہے دشمن کو تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہونے میں۔ یہ سب وہ جنود ہیں اللہ کے، وہ لشکر ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ آتے ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں استخلاف نصیب کرے گا، زمین میں ان کو حکومت دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ جو آج ڈر ہے، جو خوف ہے، جو ذلت ہے، جو رسوائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، تمہاری تمکین فی الارض کے کنٹرول تمہارے پاس ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلی شرط ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ پہلے اللہ کی طرف پلٹ کر تو آؤ، پہلے نیکیاں کرنے کے لیے تیار تو ہو۔ جن نیکیوں کو آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جہاد کے دعوے دار ہوتے ہیں، ریلیاں بھی، جلسے بھی، لیکن ان کے نزدیک یہ جو اعمال صالحہ عام ہوتے ہیں ان کی تحقیر آپ کو ایک ان کی نظروں میں نظر آئے گی۔ یہ اللہ کا دین کامل ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس میں تقسیم نہیں ہے کہ تبلیغ اس کا کام ہے، مدرسہ اس کا کام ہے، جہاد اس کا کام ہے، یہ کام اس کا ہے، یہ کام اس کا ہے، اور ہم آپس میں گتھم گتھا ہوتے رہے کہ جی ہم اس کی مخالفت، وہ اس کی مخالفت، اور اس میں بعض اوقات طریقہ کار کی مخالفت سے بڑھ کر شرعی امر کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ پڑھنا پڑھانا چھوڑو، تبلیغ ترک کر دو۔ کوئی جہاد کے طریقہ کار کا مخالف ہے تو وہ جہاد کی مخالفت میں نکل جاتا ہے۔ جو شرعی حقائق ہیں ان کا انکار انسان کے ایمان کے اوپر خطرے کا سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اس لیے آپس میں گتھم گتھا ہونے سے پہلے، آپس میں الجھنے سے پہلے اللہ کے پورے دین میں داخل ہونا سیکھیں۔ کسی بھی عبادت کی تحقیر، کسی بھی عبادت کی تذلیل، کسی بھی عبادت کرنے والے کو کمتر اور حقیر جاننا، یہ ہمارے لیے سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ اور نہیں۔ اللہ کا دین ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے آغاز یہ کہ اگر ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے تو اللہ تمہیں حکومت عطا کرے گا، اللہ تمہیں تمکین، کنٹرول تمہارا اس وقت آئے گا۔ آغاز ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے، جس کی بنیادیں ہماری ہلی ہوئی ہیں، جس پر ہم اس طرح سے کاربند نہیں ہیں۔ میں نے جو حدیث پیش کی تھی، میں نے کہا کہ چل کے وضاحت کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے ہمارا اوور آل جو کانسیپٹ ہے، ہم جو ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر کی دنیا کو تو آپ چھوڑ دیجئے، دن کے 24 گھنٹے میں کتنی دیر، کتنا وقت ہم اللہ کے دین کے لیے سوچتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے فکر کرتے ہیں یا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ اور کتنی دیر کاروبار کا سوچتے ہیں، کتنی دیر 2 اور 2 4 کیسے ہوں گے، کہاں سے پیمنٹ لینی ہے، کہاں سے مال اٹھانا ہے، جس کی پیمنٹ دینی ہے اس کو کس طریقے سے دھوکہ دینا ہے، کب جھوٹ بولنا ہے، کب بھاگنا ہے، کب آگے پیچھے ہونا ہے۔ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ۔ یہ 4 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، ساری ہماری سوچ کی تو عکاسی ہیں۔ کہاں گیا ہمارا عمل صالح؟ ہم تو سارے کاروبار میں غرق ہیں، ہم تو سارے اپنے کام کاج کو سوچ رہے ہیں، ہم تو سارے اپنے تجارت کو، زراعت کو، جانوروں کے کاروبار کو، سود کو۔ یعنی میں تو جب یہ حدیث جب میری نگاہوں سے گزرتی ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں شاید یہ تو ہے ہی اس دور کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کی وحی ہے، ہر دور کے لیے ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ پر تطبیق دے کر غور تو کرے کہ کس طریقے سے سودی نظام کو ہمارے یہاں اسلام کے نام پر رائج کیا گیا، اسلامک بینکنگ کے نام سے۔ اوپر شیٹ ایک چڑھا دی گئی ہے، پالش ایک کر دی گئی ہے کہ یہ اسلام ہے، نیچے اللہ کی قسم سارا کا سارا سسٹم جس انداز کا چل رہا ہے وہ سارا کا سارا سودی ہے۔ بغیر آپ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ملے ہوئے، کوئی اسلامک ہو، کوئی کمرشل ہو، کوئی بھی بینک ہو، وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کو سود کے اوپر مجبور کرتے ہیں، وہ سود کے بغیر آپ کو چلنے نہیں دیتے۔ اور ہم اس میں اسلام، ایک تو تھا نا پہلے جو عام بینک ہوتے تھے، لوگ اس میں مجبوری میں کسی نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا، وہ دل میں کڑتا تھا، مومن ہوتا تھا نا، تکلیف ہوتی تھی لیکن مجبوری تھی، کھلوا کر بیٹھا ہے۔ اسلامک بینک ہے، لوگ اب جائز حلال سمجھ کر، بلکہ بعض جگہوں پہ تو اس کو ثواب کا کام بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو ثواب سمجھ کے بھی بعض اوقات وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، بلا جھجک، بغیر تردد کے۔ اذا تبایعتم بالعینہ، عینہ یہی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز آج بیچی ادھار میں، اور وہی چیز اس سے آپ نے نقد میں خرید لی، ادھار میں بیچی زیادہ پیسوں میں، نقد میں آپ نے خریدی اسی وقت کم پیسوں میں۔
اس کے آدمی کے پاس چلے گئے کیش پیسے، بیچ میں آ گئی چیز. بیعینہ کی تعریف یہی ہے. میں آپ کو کوئی چیز بیچتا ہوں مثال کے طور پہ ادھار میں کہ آپ مجھے 6 مہینے بعد پیسے دے دینا، یہ 200 روپے کی چیز ہے، سودا ہو گیا. اب آپ مجھے 200 روپے 6 مہینے بعد دیں گے. پھر میں کہتا ہوں یہ چیز مجھے کیش میں واپس دے دو 150 روپے کی. وہ کیش میں وہ چیز میرے پاس واپس آتی ہے، 150 روپے میں اس آدمی کو دے دیتا ہوں. اینڈ کیا نکلا؟ اینڈ یہ نکلا کہ وہ آدمی 150 روپے میرے پاس سے لے کر گیا، 6 مہینے بعد وہ مجھے 200 روپے واپس کرے گا. بیچ میں جو چیز آ گئی اس چیز کو ہم نے دھوکے کے طور پر استعمال کیا کہ اس کے اوپر سود کی تعریف منطبق نہ ہو سکے. آپ اسلامک بینک کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس ہے پیسہ، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ کاروباری ادارہ نہیں ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے اس کا. آپ کو چاہیے گاڑی، آپ کو چیز کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. گاڑی بیچتا ہے شو روم، گاڑیوں کی کمپنی. بینک گاڑی نہیں بیچتا، بینک کا کاروبار نہیں ہے. آپ بینک کے پاس گئے، اس کے پاس ہے پیسہ. اب اس نے اسی طریقے سے آپ کو گھمایا کہ چھوڑو تم ڈائریکٹ پیسہ لو، تمہیں لینی گاڑی کہاں سے؟ گاڑی کو لائے، بیچ میں پہلے آپ سے ایگریمنٹ کیا، گاڑی آپ کو دی، گاڑی وہاں سے خریدی سستی، آپ کو بیچی مہنگی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے آپ سے پیمنٹ لی، آپ سے کرایہ بھی لیا، آپ کو مالک بھی بنایا، آپ کے ساتھ وہی کام کیا جو بیعینہ میں ہوتا ہے. اور کس طریقے سے پھیلا ہوا ہے. ہمارے بچوں کی سوچ ہم نے کیا بنائی ہے؟ بچپن سے بچے کو کیا سوچ دیتے ہیں؟ کس طریقے سے بیٹا کاروبار کرنا ہے. اکثر و بیشتر ماں باپ، والد خاص طور پر اپنے بچے کو اپنے ساتھ کاروبار میں لے کر جاتے ہیں. سارے ٹھگنے کے، دھوکہ دینے کے، بیوقوف بنانے کے، 2 نمبری کے سارے طریقے اس کو سکھاتے ہیں. بیٹا مارکیٹ میں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ممبر کی باتیں، مسجد کی باتیں، سچ بولنا، حلال طریقے سے کمانا، یہ یہیں اچھی لگتی ہیں. باہر یہ دنیا ایسی نہیں ہے، کھا جائے گی تمہیں دنیا. اس کو سکھاتے جاتے ہیں 2 نمبری. پھر ہوتا کیا ہے؟ اینڈ میں جب 70-80 کی عمر میں خود پہنچتے ہیں اور وہ بچہ وہ ساری 2 نمبری باپ کے ساتھ، اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ کر کے سارے وراثت کے پیسے کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. گھر، فیکٹری، کاروبار، دکان سب کھا جاتا ہے. پھر آتے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کہاں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بچے کے اندر شروع سے تربیت میں دینا تھا. ایمان اور اعمال صالحہ تو دیا ہی نہیں. اعمال صالحہ تو دیا ہی نہیں. حلال کمانے کے لیے دعائیں ہم مانگ رہے ہیں نا، کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں ہماری دعائیں؟ فلسطین کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، سب جگہ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ سوچو تو صحیح. یہ دعاؤں کرنے والے چہرے ہیں نہیں. یہ کام ہمارے ایسے ہیں نہیں کہ اللہ ہماری ادھر ہم مانگیں ادھر قبول کر لیں. پہلے اس لیے عزت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر آئیے. اس سوچ سے باہر نکلیے. دنیا کمانی ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے. دنیا اصل مقصد نہیں ہے کہ اس کے لیے 24 گھنٹے سوچتا رہے. آ جائے، آ گیا، مل جائے گا. اصل چیز یہ ہے پرائورٹی کیا ہے، اصل چیز آپ نے اوپر کیا رکھی ہے. مرد ہوں، عورتیں ہوں، اپنے بچوں کی، اپنے لیے تربیت میں سب سے پہلے اللہ کا دین ہے. سب سے پہلی فکر کس چیز کی؟ اعمال صالحہ کی. پہلا سوال نماز کا ہے، اس کی فکر ہو. اخلاقیات کی بچوں کو تربیت ہو. نماز روزے کا احترام، ادب سکھایا جائے. ان چیزوں کو اپنے اندر بھی پیوست کیا جائے، اپنی نسلوں کے اندر بھی پیوست کیا جائے اور ڈالا جائے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. دوسری شرط یہی ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہو. اس کی تفسیر میں اہل علم نے قرآن مجید کی اسی آیت کو پیش کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں تمکین دے دیتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، زمین میں کنٹرول مل گیا، اب تمہاری حکومت ہے، اسلامی حکومت بن گئی. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. نظام کے طور پہ یہ 4 چیزیں انہوں نے قائم کرنی ہے: اقامت صلاۃ، ایتاء الزکاۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. انفرادی و اجتماعی شکل میں یہ ہے اللہ کے دین کی مدد، یہ ہے اللہ کے دین کی نصرت. پھر اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ اصل جہاد جو ہے وہ عبادت ہے اپنی ذات میں، لیکن یہ جہاد امن و امان، استقرار، اطمینان، سکون اہل ایمان کے لیے پیدا کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. اس زمین پر اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ کے دین پر عمل ہو، لوگ سکون سے عبادت کر سکیں، اذانیں دیں، نماز پڑھیں، کسی سے بالجبر رام اور ہندوؤں کے دیوتاؤں کے کلمے نہ پڑھوائے جائیں، ان کے لیے نعرے نہ لگوائے جائیں، ان کو سکون کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت کرنا ہر وقت نصیب ہو. یہ مقصد تھا جہاد کا، یہ ذریعہ تھا ایک اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کا. تو جو کرتا ہے اس کو یہ چیز ملے گی. یہ جو اللہ کی مدد آتی ہے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کا آغاز اور بنیاد یہیں سے ہے.
اس کے علاوہ کہیں سے نہیں. جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے, اپنا طریقہ اور وتیرہ نہیں بدلیں گے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. میں نے پہلے بھی کئی جگہوں پہ یہ عرض کیا ہے کہ ان یہودیوں نے بڑی مار کھائی ہے, ذلیل, اور اللہ نے ان کو ذلیل کیا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ, مغضوب علیہم قوم ہے, اللہ کی ناراضگی ان سے رہی ہے, ان پر پھٹکارے اللہ کی لعنتیں برستی رہی. قرآن میں ایک نہیں کئی ایک آیات ہیں جن میں اللہ نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ لعنتی قوم ہے, ملعون قوم ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم کما لعنا اصحاب السبت. مختلف ایک آیات ہیں, ایک تسلسل ہے آیات کا قرآن مجید سورہ بقرہ سے شروع ہو. جہاں جہاں ان یہودیوں کا تذکرہ آپ کو قرآن میں ملے گا, ان کمبختوں کے اوپر لعنت کا تذکرہ بھی آپ کو لازمی ملے گا. ملعون قوم ہے, بڑی ذلیل ہوئی ہے. لیکن جب ہمارے دلوں سے یہ اللہ کی دین کی غیرت, ایمان, اعمال صالحہ ختم ہوئے, انہوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا, ان کو موقع مل گیا آگے آنے کا. پھر مقابلہ برابری کا ہو گیا نا. اب جب برابری کا موقع ہوا, برابری کا مقابلہ ہوا, موقع یہ آ گیا, انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ 100-150 سال پلاننگ کی, جس کا نتیجہ آج مل رہا اور آگے کئی سالوں تک آتا رہے گا. ہم جو یہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں, روتے پیٹتے ہیں, ریلیاں, جلسے, جلوس, دھرنے, نعرے اشارے لگا کے اور واپس آ جاتے ہیں, جب تک اندر سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے, اللہ کی قسم اس سے زیادہ رونا پڑے گا. انہوں نے تبدیل کیا اپنے آپ کو, انہوں نے آپ کے تعلیمی نظام پہ قبضہ کیا, انہوں نے آپ کے میڈیا پر قبضہ کیا, وہ آپ کے ذہنوں پر سوار ہوئے. اب آپ مجھے بتائیے کتنے آپ میں سے لوگ ہیں, باہر معاشرے میں نکل جائیے, یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کے اسکولز ہیں جو بچوں کو فحاشی, بےغیرتی, تعلیمی سسٹم جو باہر سے ہمارے ہاں سسٹم آتا ہے, کیمبرج سسٹم ہے, جس کی تعلیم کے اندر سوائے بےغیرتی کے اور کچھ نہیں ہے. تعلیم نہیں ہے, بےغیرتی ہے. اس بےغیرتی کو انہوں نے دنیا کی ترقی شمار کر کے دکھایا ہے. لوگ راتوں کو 2-2 بجے سے لائن لگاتے ہیں بچے کو اپنے داخلہ دلوانے کے لیے, میرے بچے کا اس اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے. یہ آپ کے معاشرے کی عام حالت ہے, آپ کے شہر کراچی کی, جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریلیوں میں, جلسے جلوسوں میں نکلتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں میں پڑھوا رہے ہوتے ہیں. آگے چل کے بچہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, قربانی دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر اس سوچ کو قبول کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ پیش کرتے ہیں. میڈیا آپ کا اور میرا ذہن کس طریقے سے بناتا ہے مجھے اور آپ کو تو سمجھ میں نہیں آتی. آگے چل کے ایک میں مثال دوں گا ابھی آپ کو. میڈیا کس طریقے سے ہمارے اوپر اثر انداز ہے, ہم کس طریقے سے اس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں, ہمیں ہوش بھی نہیں ہے. وہ کس طریقے سے کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کبھی ہم حقائق پر چیزوں کو پیش ہی نہیں کرتے. میڈیا میں جو شور چل رہا ہے, جو ٹرینڈ چل رہا ہے, جو بات چل رہی ہے, جس چیز کا شور مچا ہے اسی کے پیچھے چلو. مخالفت کی یا اپنے ذہن سے کوئی بات کی یا کوئی حقائق کے مطابق بات کی تو بات کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رہے گی. باہر نکلیے اس شہر سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. جب تک آپ کے پاس ایمانی طاقت نہیں ہوگی, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت نہیں ہوگی, آپ کھڑے نہیں ہوں گے, غیرت پیدا نہیں کریں گے اپنے بچوں کے اندر, تربیت کے اندر, اپنی نسلوں کے اندر ایمان اور اعمال صالح پیدا نہیں کریں گے, آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے. اللہ کے دین کی, دوسرے نمبر پر اللہ کے دین کی مدد, اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ جب تک اپنی نسلوں کے اندر, اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے, آگے مسئلہ نہیں بڑھ سکتا. ہم کمزور ہوئے, ہمارے پیچھے والے تھوڑے سے مضبوط تھے, اس سے پیچھے والے تھوڑے سے مضبوط تھے. آہستہ آہستہ کمزوری یہ نسلوں کے اندر نیچے نیچے جاتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ کمزوری نیچے جاتی جا رہی ہے. دین کی مدد, دین کی خدمت, میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے, میں اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں, میرا جان مال کیا چیز اللہ کے دین کے لیے حاضر ہے, کتنا وقت میں اللہ کے دین کو دیتا ہوں, یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. جب تک میں نہیں کروں گا اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا, پھر مقابلہ برابری پر ہوگا. تیسرے نمبر پر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہر موقع پر دعا کرنا. ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر غزوات میں نکلتے, دعا کرتے ہوئے نکلتے, اللہ کی مدد اور تائید مانگتے ہوئے نکلتے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر والی رات سب سوئے ہوئے تھے, صرف ایک شخصیت تھی جو اس رات کو سوئی نہیں تھی. صبح کو مقابلہ تھا, یہاں 313 تھے, وہاں 1000 تھے.
عجیب ایک فکر تھی، ایک طرح سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی. اور یہ شخصیت جو تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ساری رات اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے ساری رات. حالانکہ پتہ تھا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن طریقہ یہی ہوتا ہے اللہ کے وعدوں تک پہنچنے کا کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، ذلت، انکساری کو ظاہر کیا جائے اللہ سے مانگ کر کہ اللہ جو تیرے وعدے ہیں مجھے ان کا مستحق بنا دے. اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. اس چیز کو بھی حقیر نہ جانے، اس چیز کو بھی کمتر نہ جانے. اپنے خاص وقتوں میں، خاص اوقات میں، تنہائی کے اوقات میں جہاں اپنے لیے مانگتے ہیں وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بھی اپنے جذبے کو بڑھانے کے لیے مانگے. اللہ مجھے کوئی موقع دے خدمت کا. اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے مانگے، اور اللہ کے دین کے لیے واپسی کے لیے، ان حالات میں تبدیلی کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ پر بھروسہ. اور یہ خاص طور پر آج کل جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے نا، جو پاکستان انڈیا کا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم جنگ جیت سکتے ہو، تم سے کوئی جیتے گا نہیں. اللہ اگر تمہیں یہ صحابہ کرام کو اس دور میں تھا، مومنین کو تھا، اور ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، اللہ اگر تمہیں رسوا کر دے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ اگر تمہیں رسوا کر دے تو کوئی تمہاری مدد کرنے کو نہیں آئے گا. اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہ آج جو جنگ کا معاملہ بنا ہوا ہے، اللہ کی قسم رونا آتا ہے. اگر ہو گئی نا جنگ تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری قوم کی من حیث الجملہ حالت وہی ہے، اس کبر میں، اس بطر میں مبتلا ہے جو اس دور میں قریش کا تھا. جب بدر کے میدان میں آئے تھے، بطروں ورئاء الناس، بڑے اکڑتے ہوئے، بڑے لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ناچ گانیاں والے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے. کھیل تماشا ہو رہا تھا کہ آج تہس نہس کر کے جائیں گے. 1000 ہیں ادھر، 313 ہیں. ایک لمحے کے اندر سٹی گم ہوئی تھی. وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. جنگ کے موقع پر یہ کھیل تماشے، مذاق، میمز بنانا، تفریح کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک تو پہلے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لا تتمنوا لقاء العدو. جنگ کی تمنا اور خواہش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب سامنا ہو جائے تو پیٹ پھیر کر مت بھاگنا، پھر اینٹ سے اینٹ بجا دینا. اللہ کی مدد آئے گی. ہماری قوم نے تو تماشا، میں جہاں سے بات شروع کی تھی نا، قوم کی تربیت ہی اس میڈیا نے، جو میں نے بات کی تھی آگے چل کے بات کرتا ہوں، میڈیا نے کس طریقے سے ہمارے ذہنوں پر تسلط اختیار کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے بے غیرتی اور بے ایمانی پر اترا ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے جنگ کو، تفریح بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ہنس رہے ہیں. کس بنیاد پر کہ ہم تو جنگ جیت جائیں گے، ہمارے پاس تو ایٹمی طاقت ہے. اللہ کا یہ قانون سب کے لیے برابر ہے. احد میں بدر کی وجہ سے کچھ چیزیں تھیں اور کچھ مخالفتیں، آپس کے اختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. یہ جنگوں کے موقع پر خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا یہ لازمی ہوتا ہے. آپس کے اختلاف تمہاری ہوائیاں گم کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب تمہارے پیروں سے زمین کھنچ گئی. یہ میدان حنین میں پہنچے تھے کہ 313 تھے، ہم جیتے تھے، آج 12,000 ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ ایٹمی طاقت ہے نا، کون ہرا سکتا ہے؟ 2019 میں ان کے جہاز مار گرائے تھے، آج دیکھو انڈیا آ کر دکھائے. ہماری نسل کے ذہنوں میں تو یہ بیٹھ چکا ہے کہ جیتیں گے تو ہم، یہ ہم جو ہے نا اللہ ایک سیکنڈ میں نکلواتا ہے. حنین کے موقع پر صحابہ اکرام کے کچھ لوگوں کے ذہن میں بات تھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر بڑا ناز تھا، اپنی تعداد پر، قوت پر بڑا ناز تھا. فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. یہ طاقت، یہ تعداد تمہارے کسی کام نہ آ سکی. ایک سیکنڈ کے اندر یہ زمین تم پر تنگ پڑ گئی تھی، بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی. ایسے حالات اللہ نے مسلمانوں پر کر دیے تھے، کیونکہ جنگیں اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں، اور جنگوں کے موقع پر یہ کھیل تماشا مذاق یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ کے لیے نسلیں بھی سمجھیں، ہم بھی سمجھیں، سمجھ میں آئے، کیونکہ اگر کچھ مدبیڑ ہوتی ہے تو اللہ ہمیں سبق سکھا دے گا. قانون اللہ کے یہاں برابر ہے، وہ اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں، لیکن ہم بھی بے غیرت بنے ہوئے ہیں. ہمارے اندر بھی غیرت ایمانی نہیں ہے. کون ہے ہم میں سے جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے؟ کون ہے اللہ سے جو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے؟ کون ہے جو سلامتی کی بات کر رہا ہے؟ کون ہے جو خیر کے کلمات کہہ رہا ہے؟ کون ہے جس کو اللہ پر بھروسہ ہے؟ ایک مذاق تماشا ٹھٹا بنا ہوا ہے. بچوں کی، نوجوان نسل کی میڈیا نے تربیت یہ کی ہے. اللہ پر مدد، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی مدد، دعائیں، التجائیں، یہ ہے ہی نہیں. اللہ نے پھر کہہ دیا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. لیکن اللہ اگر تمہیں رسوا کر دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے پھر اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو کر تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا.
اس لیے تبدیل کیجیے اپنے رویوں کو، اپنے انداز کو، اپنے اسالیب کو. یہ حرکتیں خاص طور پر جو نوجوان نسلوں میں کسی کام نہیں آئیں گی. آخری چیز یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا دین کبھی مغلوب نہیں ہوگا. ہم دیندار لوگ بے ایمانی، بے عملی، اللہ کے دین سے بغاوت، اللہ کے دین سے نفرت، ان کھیل تماشوں مذاق ٹھٹوں کی وجہ سے ہم ذلیل ہوں گے. اللہ کا دین کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اللہ کا دین کبھی رسوا نہیں ہوتا، اللہ کا دین کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کبھی مٹے گا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس دین کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ چاہتے ہیں اپنی پھوکوں سے اللہ کے اس نور کو، اللہ کے اس دین کو بجھا دیں. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ کا آرڈر یہ ہے کہ اللہ اپنے اس دین کو پورا کر کے رہے گا. اس نے اپنے رسول کو بھیجا. اللہ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت دے کے، سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ اللہ کا دین سارے ادیان پر، سارے افکار پر، ساری سوچوں پر غالب آئے. ولو کرہ المشرکون. کسی کو برا لگتا ہے، کسی کافر مشرک کو تو لگتا رہے، اللہ کا یہ دین غالب آ کر رہے گا. آخری اللہ کے دین کی انجام، اینڈ آخری اللہ کے دین کا ہے. اس میں کوئی شک اور شبہ. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اللہ کا فیصلہ ہے، غالب میں نہیں رہنا اور میرے رسولوں نے. اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. یہ بدر میں جو آئے ہیں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، یہ خرچ کرتے رہیں، یہ سوائے حسرت کے، ندامت کے کچھ لے کر واپس نہیں جائیں گے. کل قیامت کے دن جہنم میں سب کے سب جمع کر دیے جائیں گے. قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد. ان کافروں سے کہہ دیجئے تم ہی مغلوب ہو، تمہیں کل جہنم کے اندر اکٹھا کیا جائے گا. تم کبھی بھی اس دنیا کے اوپر مکمل غالب نہیں آ سکتے کہ اللہ کے دین کو مٹا دو. لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق. ہمیشہ ایک گروہ اس زمین پر حق پر قائم رہے گا. الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں، ہر علاقے، ہر ملک کے اندر لوگ موجود ہیں جو کافروں سے مرعوب نہیں ہیں. کافر ملک کے لیے دلدادہ نہیں ہے، وہاں کی شہریت لینے کے لیے، وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے، وہاں جانے کے لیے مر نہیں رہے. وہ کافر کو کافر ملک ہی سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عزت دار مسلمان سمجھتے ہیں. کبھی کافروں کے افکار سے مغلوب نہیں ہوتے. ان کی دنیاوی مادیت کو دیکھ کر متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اللہ کے نبی، یہ ان کی دنیا میں یہ چودراہٹیں، یہ دنیا کی ترقیاں آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. تھوڑے دن کا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر دی اینڈ جہنم ہے. مومن کبھی بھی، جو چند ہوتے ہیں نا، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتے. وہ اللہ کے دین پر سچے قائم رہتے ہیں، اللہ کا دین ان سے موجود رہتا ہے. بشر هذه الامه بالثناء والرفعه والتمکین والنصر. اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے بالثناء. یہ ثنا کہتے ہیں رفعت، مقام، شان، بلندی. جو عزت اللہ نے اس دین کو دی ہے کسی کو نہیں دی. والنصر والتمکین. مدد بھی اس کے لیے ہے، کنٹرول بھی اسی کا ہوگا، اینڈ اسی کا ہوگا. لیکن آگے ایک بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، فرمایا فمن عامل منہم عمل الآخرۃ للدنیا. جو شخص کام جو آخرت کا ہوتا ہے، جو عبادتیں آخرت کے لیے ہوتی ہیں، جہاد آخرت کے لیے ہوتا ہے، تبلیغ آخرت کے لیے ہوتی ہے، یہ کرتا ہے دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے، لم یکن لہ نصیب فی الآخرہ. آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ دین غالب آتا ہے جب دیندار لوگ واقعتاً اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اور ہوتے ہیں ایسے لوگ، ایسا نہیں ہے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے یہ مت گھبرائیے کہ اللہ کے دین کا کیا ہوگا. قرب قیامت اینڈ میں جب دجال آئے گا، اس سے جو جنگ ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخری، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یقاتل المسلم الیہود. یہ مسلمانوں کا یہودیوں سے جنگ قتال ہوگا. اس میں یہودی چھپتے پھریں گے درختوں کے پیچھے، عمارتوں کے پیچھے، اور وہ درخت پکار پکار کر کہیں گے، اللہ کے بندے کو آواز دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب معاملہ ہوگا کہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہے، اس کو آ اور آ کے قتل کر، اس منحوس کو، اس لانتی کو اس دنیا سے اٹھا، اس نجس خبث کو اس دنیا سے چلتا کر. اللہ کا دین غالب آئے گا. مسئلہ میرا ہے، مسئلہ میرا ہے. سوال مجھ سے ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اللہ کا دین تو غالب آ کر رہے گا. یہ غلبہ میرے ذریعے سے ہو جائے، میں اس کے لیے تیار ہوں تو بہت اچھی بات ہے.
اگر میں اپنی وہی دنیا کی زندگی میں مست ہوں تو اسی طریقے سے ذلیل رہتا رہوں گا، جس طریقے سے خطبے کے آغاز میں نے کہا تھا، صلت اللہ علیکم ذلن، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ اس کو نہیں اٹھائے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتی، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ کر آؤ۔ اس لیے سوچئے سمجھیے اپنے آپ کے لیے، اپنی فکر کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اللہ کا دین تو غالب آ کر رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب میں تھے، اور جنگ احزاب کا جو نقشہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، یہ کافر تم پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے تھے، اوپر نیچے آگ، تمہاری زمین تنگ ہو گئی تھی، تمہارے یہ جو دل تھے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، پتہ نہیں کیا ایسا خوف تم پر تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، ہم تو صفحہ 80 سے مٹ جائیں گے۔ پیچھے بچوں کا ڈر، ادھر یہودیوں نے بغاوت کی ہوئی ہے، وہ کمبخت بنو قریظہ والے، ادھر سامنے دشمن ہے، مدینے کا پورا محاصرہ ہوا ہوا ہے، تمہاری کیفیت عجیب تھی۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کھدائی ہو رہی تھی خندق کی، کہ خود بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، پورا عرب مل کر ٹوٹنے کے لیے آ رہا ہے مدینہ کے اوپر، کیفیت کا اندازہ کیجئے، لیکن ایمانی غیرت کا اور اللہ کے وعدوں پر سچائی کا بھی اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنڈیشن میں جب آئے اس ایک پہاڑی کو، ایک پتھر کو توڑنے کے لیے، ایک کدال مار کر کہا کہ سبحان اللہ، یہ جو ایک کدال میں نے ماری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کسریٰ کے محلات دکھائے ہیں کہ یہ تمہیں ملیں گے، دوسری کدال پر قیصر کا بتایا، تیسری کدال پر شام یا یمن کا تذکرہ ہے۔ یہ سارے رومن امپائر، اس دور کا پرشین امپائر، جو بڑی بڑی سپر طاقتیں تھیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ابھی، وہ پتھر توڑ رہے ہیں، پورا عرب سر پہ منڈلا رہا ہے، اپنے بچوں کی فکر، ایک عجیب مزاج بنا ہوا تھا، عجیب ذہن تھا، عجیب سوچ تھی۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں یہ ٹوٹ کر پاش پاش ہوں گی اور اسلام میں داخل ہوں گی، اس وعدے کے سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوئی تھی، اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں سارا قضیہ نمٹ چکا تھا۔ 10 سے 15 سال کا عرصہ لگا تھا، بڑی لمبی بات نہیں ہوتی، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ کے وعدوں پر، سچائی پر پورا اعتماد بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونا چاہیے، بھروسہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش بھی کرنا چاہیے کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ کی یہ جو مدد اور نصرت ہے مجھے آ کر ملے، میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے تو الحمدللہ۔ اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو اللہ کی مدد، نصرت اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کو آ کر مل جایا کرے۔ اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی اپنی توفیق دے، زمین میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے خیر و برکت پھیلے، تمکین فرد اللہ ہمیں عطا فرما دے، ہماری نسلوں کے اندر ایمانی غیرت، ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا فرما دے۔ اور اسرائیل کے اندر علم میں آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آگ لگی ہے، اللہ کا لشکر ہے آگ، اللہ اس آگ کو ان کمبختوں کے لیے مزید بڑھائے۔ ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کمبختوں کی، لانتیوں کی، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ ہم سے تو نہ ہو سکا، ہمارے اندر تو غیرت نہ تھی، اللہ تو یہ اپنی بندوں کا حامی و ناصر ہے، اللہ ہمیں غیرت بھی عطا فرما دے، اللہ ہماری مدد بھی فرما دے، ہمیں اکٹھا بھی فرما دے، ہمیں ایمانی غیرت بھی، اعمال صالحہ کی توفیق بھی دے، اور اپنے دین کے لیے کھڑا ہونے کا جذبہ بھی دے، اور یہ سب اعمال تیری رضا کے لیے خالص ہوں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرما دے۔ یہ اعلان ہے، یہ آپ کے قریبی لیاقت آباد میں مسجد انس بن مالک ہے، کپڑا مارکیٹ میں، لیاقت آباد کی کپڑا مارکیٹ، میرے خیال ہے 5-7 منٹ کا آپ کے یہاں سے راستہ ہوگا۔ یہاں پر الحمدللہ کافی عرصے سے ایک مسجد مارکیٹ کے اندر بنی ہوئی تھی، 18 سال سے، 3ری منزل پر۔ اب الحمدللہ ان بھائیوں نے مزید جگہ اس مسجد کے اندر، اس مسجد کے لیے لی ہے، مزید دکانیں لی ہیں، اور 1 کروڑ 20 لاکھ میں سودا ہوا ہے۔ بھائی یہاں موجود بھی ہیں، تو تمام احباب ان بھائیوں کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ چودھری یونس صاحب جو مسجد کے انتظامیہ کے ساتھی ہیں، بعد میں ابھی جو بھی ساتھی ہوں ان تک بھی پہنچائیں۔ آپ کے بالکل قریب ہے، پڑوس ہے، اور آپ میں سے بہت سے احباب آنا جانا بھی رہتا ہوگا،
تو ضرور ان بھائیوں کے ساتھ تعاون فرمائیں، اپنے ہی ساتھی ہیں، اپنے ہی دوست ہیں، اللہ کے گھر کے لیے کام ہوگا انشاءاللہ، جو آپ کا دیا ہوگا وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔